تسکین بخش بات اس طریقے سے نہیں لے سکتے کہ ہرے یہ تو سورہ ابو لہب کے بارے میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ بہت بدترین شخص تھا، اور اس کی بیوی بھی، یعنی کہ اس سورے میں دونوں میاں اور بیوی دونوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ اچھے ٹرمز میں ان کی بات یا ان کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ان کی برائیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور ہر زمانے میں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسے برے شخص آتے تھے، ہر نبی کے زمانے میں، ہر دور میں، جس کے بارے میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہو جاتا ہے اور ایک عبرت حاصل کرنے کا مقام آ جاتا ہے کہ اس کے اندر میں جو باتیں پائی جاتی ہے کہ ایک شخص ہے تو وہ بھی ایک انسان، لیکن مخالفت کرتے کرتے ایک حد درجے تک میں انسان کہاں تک چلا جاتا ہے کسی کو ایذا دینے میں، کسی کو تکلیف پہنچانے میں۔ لیکن یہ بات صرف اس کی شخصیت تک ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہ صرف اسی کے لیے، بلکہ اس سے ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہے یہاں کے اس دور میں بھی ایسے اگر پائے جاتے ہیں، یا بالفرض ایسے کہہ لے کہ اس طریقے کی کوئی بھی ایک اس کی شخصیت میں جو ایک کمی بھی پائی جا رہی ہے، وہ اگر ہم کسی اپنے رشتہ داروں میں پاتے ہیں، ہمارے اگر پڑوس میں وہ کیفیت اگر پائی جاتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی ایک بات کے بعد میں پھر میں آگے بڑھوں گی کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کرتے تھے، جب ایک اسٹریٹ پریچنگ ہوا کرتی تھی، پرسن ٹو پرسن بھی جب تبلیغ ہوا کرتی تھی، تو یہ بالکل جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ جاتے ہیں کسی سے بات کر کے، یعنی ایک حد درجے تک میں ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ آگے والا کنوینس ہو جائے گا اور اسلام میں آ جائے گا، شاید داخل ہو جائے گا اور وہ شہادت بھی لے، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹتے ہیں اس شخص کے پاس سے، یہ پیچھے ٹھہرا ہوا ملے گا۔ کون؟ ابو لہب۔ اور جب وہ کہنے لگتا ہے، کیونکہ اس کی ذات سے دیکھا جاتا ہے اور وہ قریش قبیلے کا ہے اور رشتے داری بھی ہے، تو لوگوں کو مشکوک کرنے کے لیے، ارے مطلب وہ تو ہم کہہ رہے کہ وہ شاعر ہے، آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے انہیں، اس طریقے سے وہ بات کرتا تھا، تو یہاں پر جو لوگ سنے ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے، مشکوک ہو جاتے تھے، مجسوس ہو جاتے تھے۔ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو ایک قسم کا شر ہے۔ شر کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ خیر، یعنی کہ اس میں خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پر زبان سے ہو رہی ہے ساری باتیں، جو اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے، اس کی زبان کی جو بول ہوتے تھے، جیسے تانا کسی کرنا، اس کے بارے میں آتے ہیں، تو زبان بھی جو ہوتی ہے وہ ایک فزیکلی جو کسی کو چوٹ پہنچتی ہے، وہ زبان سے بہت زیادہ چوٹ پہنچتی ہے۔ ایسے ہی اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارے لیے بھی مجسوس کر رہے ہیں، کسی کو مشکوک کر رہے ہیں، اور آپ کے انٹینشنز کیا ہے؟ بظاہر ہے کہ کسی دوسرے انسان کو وہ نہیں معلوم ہوتے۔ ایم آئی کریکٹ؟ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر جتنی بھی لوگ موجود ہیں، میرے مخلص بہنیں ہیں یہاں پر، میرے موانیاں بھی ہیں یہاں پر الحمدللہ، یعنی میرے خاندان کے بھی ہے، لیکن دیکھیے یہ لوگ میری سپورٹ کر رہے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہی ہوں، تو میری بھانجی ہے، میری بھتیجی ہے، یہ سوچ کر مجھے کیا کرتے ہیں، مجھے میرا ایک سپورٹ سسٹم بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے میں جسے کبھی دیکھی بھی نہیں، میں کبھی جانی بھی نہیں، وہ لوگ بھی میرے ساتھ میں شامل ہے، بالکل کنسسٹنسی کے ساتھ میں۔ اب یہاں پر میں آپ لوگ سے گھبرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ سلامتی کا پیغام آپ لوگ لے رہے ہیں اور آپس میں ہم لوگ ایک اتفاق کر کے ہے، لیکن اگر کوئی مشکوک ہے، مشرور ہے، تو مجھے ایسے ہی یہی سورج ہے، میں سبق ہمیشہ لیتی ہوں کہ کوئی پیچھے ہٹتے ہی مشکوک کرے، مجسس کرے، میری خالص نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنا کام آگے بڑھاتے رہوں۔ اسٹارٹ میں نے جب لیا تھا وہ مجھے کبھی نہیں بھولنا چاہیے، میں اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کراتی ہوں۔ اسی لیے کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی قسم کے متکلم ہونے میں یا بحث مباحث میں نہیں پڑتی ہوں، بالکل بھی نہیں، چاہے کتنے بھی میرے خلاف باتیں آ جائیں۔ اسی سورے سے میں ہر بار کہتی ہوں اور ہر وقت کہتی ہوں کہ اسی سورے سے میں نے یہ حاصل کیا ہے سیرت کو دیکھ کر، کہ ایسے جو مشرور اور مجسس لوگ ہوں گے آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے کسی اور طریقے سے، ہمیں اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیے میں اور آپ کیا بدلہ لیں گے کسی سے؟ اگر ہم اللہ پر چھوڑ دیں گے تو اسی طریقے سے ابو لہب کا جیسے نتیجہ نکل کر آیا ہے،
جب وہ اتنی بدتمیزی کرتے گئے، گستاخی، اتنی بڑی گستاخی اس نے کہہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کل میں نے آپ لوگ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنی بول کے ساتھ میں، اپنی زبان کے ساتھ میں ایک تو حق کی مخالفت بھی کرا، گستاخی بھی کرا، اور گستاخی اس طریقے کی وہاں سے مٹھی بھی آتا ہے روایتوں میں کہ اس نے جو وہاں پر پہاڑی پر جب سب موجود تھے، مٹھی بھی اٹھا کر پھینکی تھی، نعوذ باللہ۔ تو اس کا تو ٹھکانہ کدھر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ صرف ایک نمونہ ہے ہمارے پاس میں اس کی شخصیت، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ ہم یقیناً اتنے مخالفت میں ہم نہیں ہیں، لیکن اگر ایسے لوگ، مشرور لوگ، جو جس میں کہ شر ہے، خیر نہیں ہے، ان کی زندگی میں خیر نہیں، نہ ان کی زبان سے، نہ ان کے کلمات سے، نہ ان کے کوئی ایکشنز میں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ سے بہترین بدلہ کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ وقت آنے پر اس انسان کو ویسا بدلہ مل جاتا ہے جیسے کہ ابو لہب کو اس کی زندگی میں بھی مل گیا، اور آخرت کا اس کا ٹھکانہ بھی کہاں ہے وہ بھی اسے پتا چل گیا ہے۔ اور پھر یہ قرآن مجید میں جو کلمات ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ پیشن گوئی، سچی پیشن گوئی ہے۔ لوگ اس کی زندگی میں دیکھ چکے تھے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ آخری سانس تک اس نے ایمان نہیں لایا تھا۔ اس نے کیا کہ آخری سانس تک ایمان نہیں لے کر آیا، جیسا ہوا تھا فرعون کے ساتھ میں، کہ وہ آخری جب ڈوب رہا تھا تو ہاں ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کب؟ جب وہ ڈوب رہا ہے تو اس کے منہ میں تو مٹھی بھر دی گئی تھی کہ اب تو تیری کچھ زبان سے کوئی ایک کلمات بھی ہمیں سننا نہیں، کیونکہ اس نے بہت بار اقرار کر کے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اسی طریقے سے ابو لہب کا جہاں پر ذکر آ رہا ہے، اس نے تو مرتے دم تک ایمان نہیں لایا، تو یہ بات سچی اور واضح ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ کلمات اللہ کی طرف سے، اور جو بات اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ سچی ہوتی ہے دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی۔ یعنی کہ جو نصیب ہمارا آ کر ٹک جاتا ہے، کہاں ٹک جاتا ہے؟ دو ہی فیصلے پر آ جاتا ہے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ بالآخر ہماری زندگی کا پورا سارا نچوڑ، ہمارے سارے اعمال، ہمارے دل کی کیفیت، ہماری نیتیں، ہماری ہر چیز آ کر ایک ہی جگہ پر ٹک جاتی ہے، وہ ہے ایک فیصلہ جو ہونے والا ہے۔ قیامت کا روز آئے گا، یوم الآخرت، فیصلہ آئے گا کہ یا تو جہنم یا تو جنت۔ اب جو پورا یہاں پر شروع ہوا ہے، شروعات میں گستاخی بھی وہ کر بیٹھا ہے، اور تبت یدا ابی لہب، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ کے بتا رہے اس کی گستاخی اور مخالفت کے جواب میں، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، یہ اس کا نصیب بتا دیا گیا ہے۔ نہ اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا، اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ یہاں پر ما اغنا، اب یہ مائی نفی ہے، یہاں پر ماں دو طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جو ماں پہلا ہے یہ مائی نفی ہے، مائی نفی کے بعد میں مالہ، وہ اس کا مال ہے، کیا ہے بات اس کے لیے؟ اس کا مال۔ جی سب کو آواز نہیں آ رہی میری؟ جی آواز سب کو نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ اوکے الحمد للہ۔ ما اغنا، یعنی کہ نہ اس کا مال ہی اس کو کچھ کام آنے والا ہے، اور نہ وہ اس نے جو کمایا ہے۔ اغنا یعنی کہ بہت غنی ہے، اس کے پاس میں بہت مال ہے۔ اچھا، یہ جو مال اس کے پاس میں تھا، وہ مال جبکہ وہ حقیقت میں بہت بخیل تھا، بخل تھا اس کے پاس میں، کنجوس آدمی تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ لوگوں کو قرضے دیتا تھا، لیکن انٹرسٹ یعنی کہ سود اتنا زیادہ لگاتا تھا کہ ایک نارمل انٹرسٹ ریٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا مال کہاں کا ہے؟ غلط طریقے سے مال ہے اس کے پاس میں، اور تجارت میں بھی تھا وہ، لیکن اس کے جو کیفیت میں ملتی ہے، اس کی پرسنالٹی میں، اس نے جو کمائی کی تھی وہ بھی غلط طریقے سے تھی۔ اور یہ کہنے کا یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد ہے یہاں پر، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مطلب میرے لیے کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں یہ اس طریقے سے، جو ایک ہوتی ہے نا کہ ڈیبیٹ فارم میں جو ہوتی ہے، جو اہل کتاب بھی، مشرک بھی، اور اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ بھی کیا ہے، ایسے بے تکے سوال کے ساتھ میں آتے تھے جسے وہ کنوینس ہونے والے بالکل بھی نہیں ہیں، اگر انہیں معجزے بھی دکھا دیے جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لے کر آتے ہیں۔
یہ کیفیت ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار قرآن جب ہم پڑھتے رہیں گے، یہ پورے قرآنی سفر میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزے دکھانے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور سب سے بہترین جو ایک مثال ہمیں ملتی ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے، کہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ یقین نہیں لے کر آتے تھے۔ اب یہاں پر اس کی نہ تو مال کمانے والا ہے، نہ تو اس نے جو کچھ بھی کمایا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی کمائی کے اوپر اس کو بہت پختہ یقین تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں تمہارے کہنے پر مان لوں کہ اللہ ہے اور میں اگر اسی، تو مجھے کیا مطلب، میرے لیے کیا ہے؟ تو دیکھیے اس طریقے سے کوشچنس جب آتے ہیں کہ ہم کسی کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک آگے والا انسان، ایک دو شخص ہیں، ایک میں خیر ہے اور ایک میں شر ہے۔ جس میں خیر ہے وہ اس لیے آگے والے کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ شاید وہ کنوینس ہو جائے، ایک امید میں کہ وہ خیر کی طرف آ جائے۔ اب جو شر اس انسان کے پاس میں موجود ہے، وہ خود انسان کو نہیں دکھ رہا ہے۔ کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے، کس کی؟ اس کے مال کی، جو کچھ اس نے کمایا، اس کی اولاد، کثرت والی اولاد۔ اور یہاں پر جو کمائی ہے، اس کے پاس میں اولاد کی کثرت بھی تھی، اس کو یہاں پر اس بات کا بھی بہت گھمنڈ تھا کہ اگر چلو ٹھیک ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک روز قیامت کا آئے گا اور اس دن فیصلہ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ قیامت پر بلیف نہیں کرتے تھے کہ ہم مر کے پھر سے اٹھائے جائیں گے، اس پر انہیں یقین رہتا کسی مشرک کو۔ مشرکانہ جو کیفیت میں تھے، کیونکہ وہ لوگ بت پرستی میں تھے، تو وہ لوگ یہی تو بنائیں گے کہ یہی تو ہمارا وسیلہ ہے۔ وہ ان کی اپنی سمجھ تھی، غلط سمجھ۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قیامت کے دن پہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یعنی کہ ایک دن پھر واپس ہم اٹھائے جائیں گے، اس بات پہ نہیں یقین نہیں تھا۔ اور اگر تم جو کہتے ہو، اگر وہ بات سچی بھی ہے، قیامت کے دن میرے پاس تو مال بہت ہے، میں یہ دے کر چھوٹ جاؤں گا، اور میرے پاس اولاد بھی ہے، یہ اس کے کیا ہوتے تھے؟ بول ہوتے تھے، یہ اس کے اپنے الفاظ ہوتے تھے۔ تو اس کا یہاں پر ایک گھمنڈ جھلک رہا ہے کہ اس کے پاس میں جو مال ہے اس کا اسے بہت گھمنڈ ہے، اس کی اولاد کے لیے جو اسے ہے گھمنڈ، وہ بھی بہت بظاہر اسے دکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے واضح آیتوں میں یہ بات اعلان کر دی کہ نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا، اور نہ وہ جو کچھ اس نے کمایا۔ اس کے بعد سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، یعنی کہ وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ جلد، سا جب آتا ہے نا، سوفا اور سا، یہ فیوچر کے لیے بات کہی جاتی ہے۔ سیصلہ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سیصلہ، یعنی کہ بہت عنقریب۔ سا اور سوفا میں جب میں آپ لوگوں کو فیوچر ٹینس پڑھائی تھی، میں نے کہا تھا کہ دو طریقے کے فیوچر ٹینس آتے ہیں، ایک تو سا آتا ہے جو صرف یہ سین ہے، سین زبر، اور ایک ہوتا ہے سوفا۔ یہ دونوں بھی عنقریب، یعنی کہ فیوچر میں جو ہوتا ہے اس کے لیے بات کہی جاتی ہے۔ لیکن سا اگر آتا ہے تو وہ بالکل عنقریب وقت کی بات کہی جاتی ہے، عنقریب۔ تو یہاں پر کیا ہے اس کا ترجمہ؟ عنقریب داخل ہوگا، کس میں؟ آگ میں، شولے والی، بھڑکتی ہوئی۔ وہ بھی تو جیسے کہ اس کا لہب، جیسے اس کے خون کی طریقے سے اس کو جیسے لالی آتی تھی اس کے، اس لیے اس کا لقب بن گیا تھا ابو لہب، جبکہ اس کا اصل میں جو نام تھا وہ ابو لہب نہیں تھا، یہ اس کی کنیت تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری چیز سیصلہ، یعنی کہ ڈالا جائے گا کس میں؟ اس میں پھنسا جائے گا، جیسے کہ آپ کوئی چیز دھس کر زمین میں جیسے گاڑتے ہیں کہ وہ دھسا جائے گا، اس میں بھنا جائے گا، ڈالا جائے گا، بھنا جائے گا، باربیکیو جیسے ہوتا ہے نا، اس طریقے سے اس کا حال ہوگا۔ یعنی کہ جو آگ ہوگی تو وہ پورا بھنا جائے گا، پوری طریقے سے بھنا ہوا ملے گا۔ یہ اس کا کیا ہے؟ اس کی نصیب بن گئے ہیں اس کی گستاخی سے اور حق کی مخالفت کے نتیجے میں۔ تو یہ عبرت بن رہی ہے ان سب کے لیے جو وہاں پر پورے لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور سوچئے جب وہ زندہ ہے اور اسے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ جو مرا وہ بیماری کی وجہ سے بنا تھا، اسے کینسر ہو گیا تھا۔ امراتہ حمالۃ الحطب، یعنی کہ اور اس کی بیوی، اس کی جورو بھی اس کا ٹھکانہ بھی کہاں ہے؟ جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی تھی، اس کا بھی ٹھکانہ اسی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ جو بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کا شوہر جائے گا، یعنی کہ ابو لہب، اس کی بیوی بھی اسی میں ڈالی جائے گی۔ اور وہ کیا کرے گی؟ لکڑیوں کو ڈالے گی۔ یعنی کہ دیکھیے
یہ ساتھ دے رہی ہے اس کے شوہر کا، لیکن اس کا شوہر خیر نہیں بلکہ شر کر رہا ہے، وہ مشرور ہے، وہ شرری ہے، شر پسند انسان ہے۔ اس کا ساتھ دینے والی بیوی، اس کا بھی ٹھکانہ وہی ہے، وامراتہ، اور اس کی بیوی، اس کی عورت، وہ بھی ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ اب یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ اس حال میں یہاں پر جب وہ دنیا میں تھی، جنگل میں جا کر ایسے نوکیلے کانٹے دار جھاڑیوں کو، جو بالکل سوکھی لکڑی ہوتی ہے اور اس سوکھی لکڑی بالکل چھوٹے چھوٹے کانٹے نکل کے رہتے ہیں نا، وہ اس طریقے سے چن چن کر لے کر آتی تھی، اور وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستہ جہاں پر جا رہے ہیں وہ ڈال دیں اور انہیں تکلیف پہنچے۔ اور جب ایسی اس طریقے کی سوکھی لکڑی آگ میں ڈالے گی تو وہ اور آگ بھڑکے گی، تو جو حرکت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں کر رہی تھی، وہ اس کے شوہر کے لیے کرے گی کہاں پر؟ جہنم میں، یعنی کہ اس کے خود ہاتھوں سے اس کی بیوی سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی اس کے شوہر کے لیے، اور وہ ایندھن لے کر پھرتی رہے گی۔ اور پھر آخر میں فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی، یعنی کہ مسد کہتے ہیں رسی کو، مسد رسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے یہاں پر دو نام دیے گئے ہیں۔ مسد کہیں گے تو جو رسی اس کے گلے میں ہوگی، اس کی بیوی کے گلے میں ہوگی، وہ بھی اس نام پر بھی ہے، اور دوسرا یہ جو لہب کے اوپر ہے وہ ہے ابو لہب میں، تو یہ دونوں کی بھی بات یہاں پر کہہ جائے، میاں اور بیوی دونوں کے لیے۔ دونوں کا نام یہاں پر کوئی خیر میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان دونوں بھی غلط کام کرتے تھے، شر لگاتے تھے، اور اس کی بیوی کیا کرتی تھی؟ لگاؤ بجاؤ، جو ہم کہتے ہیں نا ہماری عام لینگویج میں، وہ اس طریقے سے کرتی، یعنی کہ بھڑکاتی تھی، آ کے لوگوں کو بھڑکاتی تھی، اپنے شوہر کے پاس میں بھڑکاتی تھی، جبکہ اس کے شوہر کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے، خونی تعلقات ہے، سگا نہیں ہے، لیکن ایک ماں سے نہیں تھے لیکن ایک باپ سے تھے۔ یہاں پر یہ کیا کر رہی ہے؟ جو بھڑکا رہی ہے اسی طریقے سے وہ بھڑکی ہوئی آگ میں بھی جائے گی۔ مسد کے بارے میں جو آتا ہے، وہ مسد کہتے ہیں ایک ایسی رسی جو ڈھیلی جہنم کی آگ کی رسی ہوگی، جس سے اسے کھینچ کر جہنم کے اوپر لایا جائے گا، پھر ڈھیلی چھوڑ کر جہنم کی تہ میں ڈال دیا جائے گا، اور یہی عذاب اسے ہوتا رہے گا۔ اور جسے کہ ڈول کی رسی کو کیا کہتے تھے عرب؟ جو ڈول لینے کے لیے جو رسی ڈالی جاتی ہے اس کو وہ وہاں پر اپنی عام لینگویج میں مسد کہتے تھے۔ تو یہ اس کے لیے ڈالا جا رہا ہے یہ رسی، کیونکہ اسے ڈھیل دیں گے اور وہی جہنم میں جا کے گرے گی۔ اور دوسری بھی اس میں اور ایک بھی جو روایت ملتی ہے کہ اس کے گلے میں یہ جو رسی پوری ڈالی جائے گی، اسے کھینچ کر لایا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ یہ توق ہوگا۔ توق کس لیے ہوگا؟ کیونکہ وہ ایک ہار اس کے پاس میں تھا، وہ ہار سے وہ کہہ کے بتاتی تھی اپنے کنیزوں کو کہ میں یہ بیچوں گی، اور جس حد تک میں مخالفت میں مجھے جانا ہوگا اس کا مال میں لے کر مخالفت میں ڈالوں گی یہ مال سے۔ تو وہ جو ہار بتا کر جو اترایا کرتی تھی، یعنی اس کو بھی اپنے حسن پہ غرور تھا، اس کے جمال پہ غرور۔ ام جمیل اس کی بھی کنیت تھی، اس کی بیوی کی ام جمیل اس کا نام تھا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جتنا بھی غرور کر لے لوگ اس طریقے سے، جو حق پر نہیں ہے، نہ دوسروں کو حق پر آنے دیتے ہیں، یہ ساری ان میں جتنی باتیں ہیں ان کا ٹھکانہ یہی ہے، ان کا ٹھکانہ کوئی اچھا نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی اچھی باتیں نہیں ملتی ہیں، ان کے بارے میں یعنی کوئی عزت سے کیا کوئی نام لیتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ ایک جاہل، اور جتنے حد درجے تک ایک خاندان کا شخص کوئی تکلیف دینے میں آگے بڑھ سکتا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے۔ کوئی خیر میں کام نہیں ہے، نہ ان کے رہتے تک ہوا نہ ان کے بعد بھی، اور آج بھی پڑھتے ہیں تو ان کا کہاں پر ٹھکانہ ہے یہ سب کو آج پتا ہے، کتنی بڑی ذلت ہے۔ اور اس وقت سوچئے جب اسے یہ پتا چلا کہ اس کے بارے میں، ان دونوں کے بارے میں کچھ آیتیں آئی ہیں جو ان کے بارے میں ہو رہی ہے بات، اور ان کی آگے جانے کے بجائے یہ جو زندگی مرنے کے بعد پھر سے اٹھائے جائے گی، ایک تو اس کی تصدیق ہو رہی ہے، اور جہنم کی باتیں اور ان کا ٹھکانہ یہاں پر ہے۔
اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور وہ کچھ یعنی نوکدار پتھر لے کر کچھ بڑبڑاتے ہوئے نکلی کس طرف میں، ایسے جیسے کہ دشمن نکل کر آتا ہے، اور اس کے لیے یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں پورے قبیلے میں، پورے مکے میں باتیں عام ہو گئی ہے کہ ان کے بارے میں اس طریقے سے آیتیں آئی ہیں۔ یہ گئی دشمن کی جیسے چال چلن ہوتی ہے، دین کا جیسے دشمن ہوتا ہے ویسے گئی، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ اب اس کی حالت اس طریقے سے دیکھ کر جو وہ تیزی سے آ رہی تھی، انہوں نے آگاہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہیں پر آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیغم رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن کی تلاوت جو سورہ اسراء میں ہمیں ملتی ہے، انشاءاللہ جب وہ سورہ آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے، یعنی جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ڈائن آ کر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہو کر پوچھ رہی ہے، اب وہ نہیں دیکھ سکتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں پڑھنے کے بعد میں اس طریقے سے پردہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سک رہی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بارے میں اس طریقے سے بات آ رہی ہے، اور یہ مجھے جب معلوم ہوا تو میں کیسے اس بات کی مذمت کروں، اور تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس قبیلے سے ہوں، میں کس سردار کی بیٹی ہوں۔ یعنی یہ کیا کر رہی ہے، اپنے حسب نسب کا وسیلہ دے کر اب جو اس کی دشمنی ہے وہ بظاہر وہ کھل کر بتا دے رہی ہے۔ لیکن کیا اس سے کوئی فائدہ ہے؟ اس سے بالکل بھی فائدہ نہیں ہے، ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن البتہ ان کا ٹھکانہ بتا دیا گیا ہے۔ اور ابو لہب کا جو اصل نام تھا وہ تھا عبد العزا بن عبد المطلب، اس کی کنیت یہاں پر ہمیں ملتی ہے جو ابو لہب تھا۔ اب کوئی بہنیں میں نے دیکھا ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب دونوں ایک سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ابو لہب الگ ہے اور ابو جہل الگ انسان، یہ دونوں بڑے بڑے دشمنوں میں ان کے نام آتے ہیں۔ ابو جہل دیکھیے بنو مخزوم سے تھا، ابو جہل بنو مخزوم سے تھا، اور ابو لہب بنو ہاشم سے تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا حسب نسب بالکل الگ ہے، اور اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ میری امت کا فرعون ہے، وہ بھی کچھ کم نہیں تھا۔ تو خیر یہاں پر جتنی بھی ہم نے باتیں کہی ہیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جلد ہی ہم لوگ آ جائیں گے اپنے ازباغ کی طرف میں جو ہمیں اس سورے سے ملتی ہیں۔ ازباغ کو ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے۔ سورہ لہب یعنی کہ جسے ہم سورہ مسد بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کی ہلاکت کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ سورت۔ اب اس میں جو اہم اسباق ہے وہ ایکچولی ہمارے لیے ایک عبرت آپ کہہ سکتے ہیں، اسباق بھی اور عبرت، کہ دنیاوی مال و دولت کیا ہے؟ بیکار ہے۔ دنیا کی جو مال و دولت ہے، جو کماتے ہیں ہم یا اتراتے ہیں، یا کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتراتے ہیں ریاکاری میں چلے جاتے ہیں، کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ ابو لہب کے پاس بہت دولت تھی، اولاد بھی تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کا مال اور کمائی اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی دولت یا خاندانی طاقت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں صرف ایمان اور اعمال کام آئیں گے۔ اور پھر دوسری بات اس میں، رشتہ داری سے زیادہ ایمان اہم ہے۔ ابو لہب کون تھا؟ سگا چچا تھا، لیکن ایمان نہ لانے اور دشمنی کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق قرار پایا۔ اب اس سے سبق یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک رشتہ داری نہیں بلکہ ایمان اور تقوی کا معیار اس کی فضیلت ہے۔ کس کی فضیلت ہے؟ ایمان کی اور تقوی کی، اس کی معیار اگر ہے تو آپ کے رشتہ داری ہے، آپ کے رشتہ داری محض ایک نام کی رہ جائے گی، صرف بولنے کے لیے رہ جائے گا خونی رشتہ، اگرچہ کہ وہ ایمان کے دائرے میں نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان اور تقوی کے معیار پر نہیں ہے، وہ فضیلت سے محروم ہے جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ رشتہ داری پورا نہیں کرتی ہے بلکہ ایمان پورا کرتا ہے۔ اور پھر تیسری اہم بات، حق کی مخالفت کا انجام تباہی ہے۔ کسی طریقے کی بھی بات سے مخالفت ہو رہی ہو قرآن اور حدیث کی، حق بات،
حق بات، حق کی تصدیق کرنے والی قرآن مجید ہے۔ ہر اس بات کا حق، جو بات حق ہے وہ حق ہے۔ آپ کے اور میرے پسندیدگی پہ ناپسندیدگی پہ ٹکا ہوا نہیں ہے ہمارا دین، بلکہ اللہ کی پسند کردہ باتیں، اللہ کی پسند کردہ شریعت، اللہ کی پسند کردہ احکامات کو یہاں پر قرآن مجید میں واضح کیا ہے۔ آپ کو جو پسند ہے آپ لے لیں گے، اڈاپٹ کر لیں گے، آپ کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ حق کو چھوڑ دیں گے۔ یہ حق کی مخالفت بھی انتہائی حد درجے کی مخالفت میں آتی ہے۔ تو حق کی مخالفت کا انجام تباہی ہے، اور ابو لہب اور اس کی بیوی نے اسلام اور نبی کی مخالفت میں انتہا کر دی تھی، اور سورہ لہب میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حق کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کا انجام ذلت اور آگ یعنی کہ جہنم ہے۔ آگ سے نسبت کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور پھر چوتھی بات، قرآن سچی کتاب ہے، اور یہ ان کے جو نصیب بتا گئے، یہ پوشین گوئی اللہ نے کر دی ہے ان کے لیے، یہ تصدیق کرتی ہیں کہ قرآن پاک قرآن کی کلمات کو سچے کلام الہی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے، یہ ثابت کرتی۔ بدکاری میں شریک ہونے کا انجام کیسے؟ بدکاری میں شریک چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل بھی، اس کی دشمنی تھی کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ برابر کی شریک تھی، چاہے شوہر بیوی کے شر میں شامل ہو رہا ہو یا شوہر بیوی کے ساتھ میں، دونوں بھی سزا کے اتنے ہی مستحق ہوتے ہیں۔ اگر شوہر یا بیوی گناہ کا کام کرے تو دوسرے کو اس میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، ورنہ سزا میں کیا ہوں گے؟ برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ اپنے رسول کی حفاظت کرتا ہے، تو ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کی اور دشمنی کی، تو اللہ نے اپنے نبی کا دفاع کیا۔ یہ آخری بات ہے، یہ آخری اسباق ہے اور عبرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دفاع کر رہے ہیں اپنے نبی کا، اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے لیے دفاع کرتے ہیں۔ جو دشمنی کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے اللہ کے حوالے کر دینا ہے، وہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ آپ کو خود اگر کوئی گناہ کے لیے معافی چاہنا ہے، اللہ الغفار ہے، آپ اس سے معافی مانگیے، آپ توبۃ النصوحہ کیجیے۔ واقع میں آپ عبرت جو حاصل کریں گے اپنے گناہ پر نادم ہونے کے بعد میں، آپ کیونکہ آپ خود اپنے دشمن تھے، آپ کو کوئی اور دشمن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ خود کے لیے بھی دشمن بن جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، آپ نفس لوامہ میں اٹکے ہوئے، نفس امارہ میں اٹکے ہوئے ہیں، نفس مطمئنہ میں آنے تک کیا آپ کی عمر گزر جائے گی؟ کیا آپ اولڈ ہو جائیں گے؟ آپ اتنے ضعیف ہو جائیں گے جب آپ نفس مطمئنہ پر آئیں گے؟ پوری جو اتنی زندگی گزر گئی ہے اس کا کیا ہوگا پھر؟ تو ہمیں خود اگر خود کا بھی ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ہیلپ مانگنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دفاع کرے، یعنی اللہ ہماری پروٹیکٹ کرے، تو ہمیں بھی ہمارے نفس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم خود جو دشمن بنتے ہیں، اصل میں تو ابلیس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات ماننے لگتے ہیں، جو وسوسے ہوتے ہیں اس کے پاس میں قناص جیسی چیز ہے، اس کی جو وسوسے ڈالنے کی کیفیت ہے وہ خناس سے جوڑی گئی ہے۔ جب آئے گا سورہ تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ صرف قناص پر پورے ڈیٹیلز بتاؤں کہ کس طریقے سے وہ حملہ کرتا ہے، اور ہم جو باتوں میں آ جاتے ہیں ہم خود کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی تو اپنے نفس کے بارے میں سوچنا ہے، ہمارے قلب میں کیا چیزیں بس رہی ہے، کیا چیزیں ہمارے دل میں آ رہی ہیں، اور یہ دونوں اتنے حد درجے تک کی دشمنی میں جو چلے گئے تھے، یہ دشمنی انہیں حسد کی وجہ سے آ گئی تھی۔ تو دیکھیے انسان کا حسد کہاں تک لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ دشمن حق بات کا ہو جاتا ہے، مخالفت کرتے 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 اب پھر اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب وہ اندھا ہو گیا ہے۔ حسد کیا کرتی ہے کہ انسان کو اتنا اندھا بنا دیتی ہے کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے حسد کرنے کے سوائے۔ تو اب اس میں مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ لہب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی طاقت، دولت، خاندانی نام، حسب، نسب، اولاد اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، صرف اور صرف سچا ایمان اور نیک اعمال ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ بات یہاں پر مکمل آپ سب کو واضح ہے؟ جی الحمدللہ۔ یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟
جی آپ لوگ کبھی انمیوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں مذاکرہ بھی کرنا ہے. جی عرشیہ نے اپنا ہاتھ ریز کیا ہے. السلام علیکم باجی. جی وعلیکم میں نے السلام ورحمۃ سنا اللہ. تھا میں نے سنا تھا کہ جو ابو لہب کی وائف ہے، ان کے اس کے جو گلے میں ہار تھا، وہ